دنیا کی تیز ترین ٹیکنالوجی۔ یہاں کچھ ایسی ٹیکنالوجیز کے بارے میں کچھ تفصیلات ہیں جن کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ وہ سب سے تیز ترین ہیں۔ فائبر آپٹک کمیونیکیشن، یہ ٹیکنالوجی شیشے یا پلاسٹک کے ریشوں کے ذریعے ڈیٹا منتقل کرنے کے لیے روشنی کا استعمال کرتی ہے۔ ڈیٹا کو روشنی کے تسلسل میں تبدیل کیا جاتا ہے اور فائبر کے ذریعے 100 ٹیرا بائٹس فی سیکنڈ کی رفتار سے بھیجا جاتا ہے۔ یہ روایتی تانبے کے تار مواصلات سے کہیں زیادہ تیز ہے، جو تقریباً 10 Gbps کی رفتار تک محدود ہے۔ کوانٹم کمپیوٹرز روایتی کمپیوٹر سے کہیں زیادہ تیزی سے کچھ حسابات کرنے کے لیے کوانٹم میکینکس کے اصولوں کا استعمال کرتے ہیں۔ وہ کچھ خاص کام انجام دے سکتے ہیں، جیسے کہ بڑی تعداد میں فیکٹرائز کرنا اور بڑے ڈیٹا بیس کی تلاش کرنا، کلاسیکی کمپیوٹرز کے مقابلے میں تیزی سے۔ کوانٹم کمپیوٹرز کی درست رفتار مخصوص ڈیزائن اور ایپلیکیشن کے لحاظ سے مختلف ہو سکتی ہے، لیکن ان میں روایتی کمپیوٹرز سے زیادہ تیز ہونے کی صلاحیت ہوتی۔ جی پی ایس گلوبل پوزیشننگ سسٹم۔ جی پی ایس ایک عالمی نیویگیشن سیٹلائٹ سسٹم ہے جو مقام اور وقت کی معلومات فراہم کرتا ہے۔ تمام موسمی حالات، زمین پر اس کے آس پاس کہیں بھی جہاں 4 اس سے زیادہ جی پی ایس سیٹلائٹس کو دیکھنے کی ایک بلا روک ٹوک لائن ہے۔ جی پی ایس ریسیور سگنل کے وقت میں تاخیر کی پیمائش کر کے ہر سیٹلائٹ کے فاصلے کا حساب لگاتا ہے۔ اس معلومات اور سیٹلائٹ کے مقام کے ساتھ وصول کنندہ آلہ کی پوزیشن کا حساب لگا سکتا ہے۔ جی پی ایس لوکیشن ڈیٹا کو ملی سیکنڈ میں پروسیس کر سکتا ہے، جو اسے بہت تیز ٹیکنالوجی بناتا ہے۔ سالڈ اسٹیٹ ڈرائیوز ایس ایس ڈی ایک قسم کا اسٹوریج ڈیوائس ہے جو اسپننگ ڈسک کے بجائے ڈیٹا کو اسٹور کرنے کے لیے میموری چپس کا استعمال کرتی ہے۔ یہ تیز رفتار ڈیٹا تک رسائی کے اوقات کی اجازت دیتا ہے، کیونکہ ڈرائیو کو اسپننگ ڈسک پر ڈیٹا کو جسمانی طور پر تلاش کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تک رسائی کا وقت چند مائکرو سیکنڈ تک کم ہو سکتا ہے، جو کہ روایتی ہارڈ ڈسک ڈرائیوز HDD سے کہیں زیادہ تیز ہے، جس میں کئی ملی سیکنڈ تک رسائی کا وقت ہو سکتا۔ ایک بار پھر یہ بات قابل توجہ ہے کہ ٹیکنالوجی مسلسل ترقی کر رہی ہے، نئی ٹیکنالوجیز ابھر رہی ہیں، اور جسے آج سب سے تیز سمجھا جاتا ہے وہ مستقبل میں کسی اور چیز سے آگے نکل سکتا۔ فائبر آپٹک کمیونیکیشن مکمل پروگرامنگ۔ دنیا کی تیز ترین ٹیکنالوجی۔ فائبر آپٹک کمیونیکیشن سسٹم میں روشنی کا استعمال کرتے ہوئے آپٹیکل ریشوں پر ڈیٹا کی منتقلی شامل ہوتی ہے۔ فائبر آپٹک کمیونیکیشن سسٹم کے بنیادی اجزاء میں ٹرانسمیٹر، آپٹیکل فائبر کیبل اور ریسیور شامل ہیں۔ ٹرانسمیٹر برقی ڈیٹا سگنلز کو آپٹیکل سگنلز میں تبدیل کرتا ہے، جو پھر آپٹیکل فائبر کیبل کے ذریعے بھیجے جاتے ہیں۔ وصول کنندہ آپٹیکل سگنلز کو دوبارہ برقی سگنلز میں تبدیل کرتا ہے، جنہیں وصول کرنے والا آلہ سمجھ سکتا ہے۔ یہاں فائبر آپٹک کمیونیکیشن سسٹم کے پروگرامنگ اور تکنیکی پہلوؤں کا ایک عمومی جائزہ ہے۔ ماڈیولیشن۔ ٹرانسمیشن کے عمل میں پہلا قدم ڈیٹا کو کیریئر سگنل پر ماڈیول کرنا ہے۔ یہ عام طور پر ایک تکنیک کا استعمال کرتے ہوئے کیا جاتا ہے جسے شدت ماڈیولیشن کہا جاتا ہے، جہاں ڈیٹا کی نمائندگی کرنے کے لیے روشنی کے منبع کی شدت مختلف ہوتی۔ انکوڈنگ۔ اس کے بعد ڈیٹا کو مختلف تکنیکوں کا استعمال کرتے ہوئے انکوڈ کیا جاتا ہے، جیسے کہ پلس کوڈ ماڈیولیشن PCM، ڈیفرینشل فیز شفٹ کین، ملٹی پلیکسنگ، ویو لینتھ ڈویژن ملٹی پلیکسنگ WDM، ٹائم ڈویژن ملٹی پلیکسنگ TDM جیسی تکنیکوں کا استعمال کر کے ڈیٹا کے متعدد چینلز کو یکجا کر کے ایک ہی فائبر پر بھیجا جا سکتا ہے۔ ٹرانسمیشن۔ ماڈیولڈ اور انکوڈ شدہ ڈیٹا کو پھر آپٹیکل فائبر کیبل پر بھیجا جاتا ہے۔ کیبل عام طور پر شیشے یا پلاسٹک سے بنی ہوتی ہے اور اسے کشندگی سگنل کی طاقت کا نقصان سے اور بازی وسیع طول موج کی حد میں سگنل کا پھیلاؤ کو کم کرنے کے لیے ڈیزائن کیا گیا ہے۔ وصول کرنے والے اختتام پر آپٹیکل سگنلز کو فوٹو ڈیٹیکٹر کا استعمال کرتے ہوئے دوبارہ برقی سگنلز میں تبدیل کر دیا جاتا ہے۔ اس کے بعد ڈیٹا کو ڈیموڈیول کیا جاتا ہے، ڈی کوڈ کیا جاتا ہے اور اصل ڈیٹا کو بازیافت کرنے کے لیے ملٹی پلیکس کیا جاتا ہے۔ غلطی کی اصلاح۔ ٹرانسمیشن کے دوران ہونے والی کسی بھی غلطی کا پتہ لگانے
اور اسے درست کرنے کے لیے ڈیٹا پر غلطی کی اصلاح کی تکنیک کا اطلاق ہوتا ہے۔ ڈیٹا پروسیسنگ، اس کے بعد ڈیٹا کو وصول کرنے والے ڈیوائس کے ذریعے مفید معلومات کو نکالنے کے لیے پروسیس کیا جاتا ہے۔ یہ بات قابل غور ہے کہ فائبر آپٹک کمیونیکیشن ایک پیچیدہ ٹیکنالوجی ہے، اور فائبر آپٹک کمیونیکیشن سسٹم کو مکمل طور پر سمجھنے اور پروگرام کرنے کے لیے آپٹکس، الیکٹرانکس اور سگنل پروسیسنگ کے اصولوں کی تفصیلی سمجھ کی ضرورت ہے۔ کوانٹم کمپیوٹرز مکمل پروگرامنگ۔ کوانٹم کمپیوٹرز کی پروگرامنگ ایک پیچیدہ کام ہے جس کے لیے کوانٹم میکینکس اور استعمال کیے جانے والے کوانٹم کمپیوٹر کے مخصوص فن تعمیر کی گہری سمجھ کی ضرورت ہوتی ہے۔ یہاں کوانٹم کمپیوٹرز کے پروگرامنگ اور تکنیکی پہلوؤں کا ایک عمومی جائزہ ہے۔ دنیا کی تیز ترین ٹیکنالوجی کوانٹم گیٹس۔ کوانٹم گیٹس کوانٹم الگورتھم کے بلڈنگ بلاکس ہیں جو کلاسیکی کمپیوٹرز میں کلاسیکل لاجک گیٹس کی طرح ہوتے ہیں۔ وہ وحدانی کارروائیوں کو لاگو کر کے کوانٹم بٹس، قوبٹس کی حالت میں ہیرا پھیری کے لیے استعمال ہوتے ہیں۔ کوانٹم سرکٹس کوانٹم گیٹس پر مشتمل ہوتے ہیں اور ان کا استعمال قوبٹس پر مخصوص آپریشن کرنے کے لیے کیا جاتا ہے۔ وہ کلاسیکی کمپیوٹرز میں کلاسیکی سرکٹس کی طرح ہے۔ کوانٹم الگورتھم کو مخصوص کمپیوٹیشن انجام دینے کے لیے اور کوانٹم گیٹس کی منفرد خصوصیات سے فائدہ اٹھانے کے لیے ڈیزائن کیا گیا ہے۔ معروف کوانٹم الگورتھم کی کچھ مثالیں فیکٹرائزیشن کے لیے مختصر کا الگورتھم اور غیر ساختہ تلاش کے لیے گروور کا الگورتھم ہے۔ کوانٹم ایرر تصحیح کیوبٹس کی نزاکت کی وجہ سے کوانٹم ایرر تصحیح کوانٹم کمپیوٹنگ کا ایک ضروری حصہ ہے تاکہ ان غلطیوں کا پتہ لگایا جا سکے جو کمپیوٹنگ کے دوران ہو سکتی ہیں۔ کوانٹم کمپائلرز کلاسیکی کوڈ کو کوانٹم گیٹس اور سرکٹس میں ترجمہ کرنے کے لیے استعمال ہوتے ہیں۔ یہ کلاسیکل پروگرامرز کو کوڈ لکھنے کی اجازت دیتا ہے جو کوانٹم میکینکس کی گہری سمجھ کے بغیر کوانٹم کمپیوٹرز پر چل سکتا ہے۔ کوانٹم لائبریریاں مختلف لائبریریاں ہیں اور محققین اور تنظیمیں پروگرامرز کو کوانٹم الگورتھم لکھنے اور انہیں مختلف کوانٹم کمپیوٹرز پر چلانے میں مدد کرنے کے لیے تیار کر رہی ہیں۔ یہ بات قابل غور ہے کہ کوانٹم کمپیوٹنگ ابھی ابتدائی دور میں ہے اور میدان تیزی سے ترقی کر رہا ہے۔ کوانٹم کمپیوٹرز کو پروگرام کرنے کے لیے استعمال ہونے والے بہت سے الگورتھم اور تکنیکوں کو اب بھی تیار اور بہتر کیا جا رہا ہے، اور دستیاب پروگرامنگ ٹولز اور فریم ورک بھی مسلسل بہتر ہو رہے ہیں۔ جی پی ایس گلوبل پوزیشننگ سسٹم جی پی ایس مکمل پروگرامنگ۔ دنیا کی تیز ترین ٹیکنالوجی گلوبل پوزیشننگ سسٹم جی پی ایس سیٹلائٹ پر مبنی نیویگیشن سسٹم ہے جو جی پی ایس ریسیورز والے صارفین کو مقام اور وقت کی معلومات فراہم کرتا ہے۔ یہاں جی پی ایس کے پروگرامنگ اور تکنیکی پہلوؤں کا ایک عمومی جائزہ ہے۔ جی پی ایس ریسیور ایک ایسا آلہ ہے جو جی پی ایس سیٹلائٹ سے سگنل وصول کرتا ہے اور صارف کے مقام کا حساب لگانے کے لیے ان کا استعمال کرتا ہے۔ وصول کنندہ متعدد سیٹلائٹس کے فاصلے کی بنیاد پر صارف کی پوزیشن کا تعین کرنے کے لیے سے رخی نامی تکنیک کا استعمال کرتا ہے۔ جی پی ایس ریسیور سافٹ ویئر وصول کنندہ کا سافٹ ویئر سیٹلائٹ سے سگنلز پر کارروائی کرنے اور صارف کے مقام کا حساب لگانے کا ذمہ دار ہے۔ اس میں عام طور پر پیچیدہ ریاضیاتی حسابات کو انجام دینا اور مختلف الگورتھم جیسے کہ کلمان فلٹر کا اطلاق شامل ہوتا ہے۔ جی پی ایس نیویگیشن سافٹ ویئر جی پی ایس وصول کنندہ کے ذریعہ فراہم کردہ صارف کے مقام کی معلومات کو نیویگیشن ہدایات فراہم کرنے یا نقشے پر صارف کا مقام ظاہر کرنے کے لیے استعمال کرتا ہے۔ یہ سافٹ ویئر عام طور پر ایک الگ ڈیوائس پر چلتا ہے جیسے کہ اسمارٹ فون یا ٹیبلٹ، اور وائرلیس وارڈ کنیکشن پر جی پی ایس ریسیور کے ساتھ بات چیت کرتا ہے۔ جی پی ایس ڈیٹا پروسیسنگ جی پی ایس ڈیٹا کو وصول کنندہ اور نیویگیشن سافٹ ویئر کے ذریعے پروسیس کیا جاتا ہے تاکہ صارف کو مفید معلومات جیسے کہ مقام، رفتار اور اونچائی فراہم کی جا سکے۔ جی پی ایس ڈیٹا ویژوائزیشن سافٹ ویئر نقشے پر ڈیوائس کے محل وقوع اور نقل و حرکت کا تصور کر سکتا ہے اور ساتھ ہی اضافی معلومات جیسے سمت، نشانات اور دلچسپی کے دیگر مقامات کو بھی دکھا سکتا ہے۔ جی پی ایس ڈیٹا لاگنگ
سافٹ ویئر وصول کنندہ کے فراہم کردہ ڈیٹا کو بھی لاگ کر سکتا ہے، جیسے مقام، رفتار اور اونچائی، بعد میں تجزیہ کے لیے دوسرے سسٹمز کے ساتھ انضمام۔ صارف کو زیادہ درست اور متعلقہ معلومات فراہم کرنے کے لیے جی پی ایس ڈیٹا کو دوسرے سسٹمز جیسے موسم کی پیشن گوئی اور ٹریفک ڈیٹا کے ساتھ مربوط کیا جا سکتا ہے۔ یہ بات قابل غور ہے کہ جی پی ایس ریسیور پروگرامنگ اور سافٹ ویئر ڈیولپمنٹ ایک پیچیدہ کام ہے جس کے لیے سیٹلائٹ نیویگیشن، ریاضیاتی حسابات اور سافٹ ویئر کی ترقی کی گہری سمجھ کی ضرورت ہوتی ہے۔ بہت ساری جی پی ایس ریسیور لائبریریاں اور ایس ڈی کیز دستیاب ہیں جن کا استعمال ڈیولپرز کو جی پی ایس فعال ایپلیکیشنز بنانے میں مدد کے لیے کیا جا سکتا ہے۔ سالڈ اسٹیٹ ڈرائیوز ایس ایس ڈی مکمل پروگرامنگ دنیا کی تیز ترین ٹیکنالوجی۔ سالڈ اسٹیٹ ڈرائیوز اسٹوریج ڈیوائس کی ایک قسم ہے جو اسپننگ ڈسک کے بجائے ڈیٹا کو اسٹور کرنے کے لیے میموری چپس کا استعمال کرتی ہے۔ یہاں کے پروگرامنگ اور تکنیکی پہلوؤں کا ایک عمومی جائزہ ہے۔ فلیش میموری مینجمنٹ ڈیٹا کو ذخیرہ کرنے کے لیے فلیش میموری کا استعمال کرتے ہیں جس میں ڈیٹا کی سالمیت اور ڈرائیو کی لمبی عمر کو یقینی بنانے کے لیے مخصوص انتظامی تکنیکوں کی ضرورت ہوتی ہے۔ اس میں وائر لیولنگ شامل ہے جو میموری سیلز میں تحریری کارروائیوں کو یکساں طور پر پھیلاتا ہے تاکہ کسی ایک سیل کو بہت جلد ختم ہونے سے روکا جا سکے، اور غلطی کی اصلاح جو ڈیٹا میں غلطیوں کا پتہ لگا کر ان کو درست کرتی ہے۔ فائل سسٹم کی اصلاح میں روایتی ہارڈ ڈرائیوز سے مختلف خصوصیات ہیں جیسے تیز پڑھنے اور لکھنے کی رفتار اور مختلف قسم کے میموری سیلز جیسے ایس ایل سی، ایم ایل سی اور ٹی ایل سی۔ لہذا این ٹی ایف ایس اور ای ایکس ٹی 4 جیسے فائل سسٹم کو کارکردگی اور لمبی عمر کو بہتر بنانے کے لیے کی خصوصیات سے فائدہ اٹھانے کے لیے بہتر بنایا گیا ہے۔ کوڑا جمع کرنا کوڑا اٹھانا ایک ایسی تکنیک ہے جو ایس ایس ڈی پر جگہ دوبارہ حاصل کرنے کے لیے استعمال کی جاتی ہے جسے نشان زد کیا گیا ہے کہ اب استعمال میں نہیں ہے۔ یہ درست ڈیٹا کو نئے مقام پر کاپی کر کے پھر پرانے ڈیٹا کو مٹا کر کام کرتا ہے۔ ٹرم کمانڈ کا استعمال ایس ایس ڈی کو یہ بتانے کے لیے کیا جاتا ہے کہ ڈیٹا کے کون سے بلاکس اب استعمال میں نہیں ہیں۔ ڈرائیو کو اپنے وسائل کو زیادہ مؤثر طریقے سے منظم کرنے کی اجازت دیتا ہے۔ ڈیٹا انکرپشن کو ہارڈ ویئر اور سافٹ ویئر کی سطح پر لاگو کیا جا سکتا ہے تاکہ ایس ایس ڈی پر محفوظ ڈیٹا کو انکرپٹ کیا جا سکے اور اسے غیر مجاز رسائی سے بچایا جا سکے۔ نگرانی اور انتظامی ٹولز کو مختلف ٹولز کا استعمال کرتے ہوئے مانیٹر اور منظم کیا جا سکتا ہے جیسے کہ سمارٹ مانیٹرنگ، ڈرائیو کی صحت کو جانچنے کے لیے اور فرم ویئر اپ ڈیٹس کی کارکردگی کو بہتر بنانے اور کسی بھی کیڑے کو ٹھیک کرنے کے لیے۔ یہ بات قابل غور ہے کہ ایس ایس ڈی پروگرامنگ اور سافٹ ویئر ڈیولپمنٹ ایک پیچیدہ کام ہے جس کے لیے فلیش میموری مینجمنٹ، فائل سسٹم اپٹمائزیشن اور سافٹ ویئر ڈیولپمنٹ کی گہری سمجھ کی ضرورت ہوتی ہے۔ بہت ساری ایس ایس ڈی لائبریریاں اور ایس ڈی کیز دستیاب ہیں جن کا استعمال ڈیولپرز کو ایس ایس ڈی فعال ایپلیکیشنز بنانے میں مدد کے لیے کیا جا سکتا ہے۔